السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے تعلیم القرآن کے کورس کی 3rd کلاس ہے۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ فرسٹ پیریڈ ہے ہمارا دعائیں کا، جس میں ہماری حصول علم کی دعائیں چل رہی ہیں۔ جن سسٹرز کے پاس بک ہے وہ اپنی بک کھول لیجئے، اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھیے گا۔ حصول علم کی دعا آج ہے ہماری دعا نمبر 3۔ اس کا ترجمہ لکھ لیجئے۔ سبھی سسٹرز اپنی پین اور نوٹ بک لے لیجئے، اور ایک سائڈ اسکیچ ڈالیے لفظ اور دوسری سائڈ ڈالیے ترجمہ یا میننگ۔ اللہم، اے اللہ، فقہنا، سمجھ عطا فرما ہم کو یا ہمیں سمجھ عطا کر ہمیں، فی میں، الدین دین، یعنی دین کے معاملے میں، فی الدین دین کے معاملے میں۔ اللہم فقہنا فی الدین، اے اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، یعنی دین کی سمجھ ہمیں دے دے۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی دین کی سمجھ دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے ایک بہت بڑا ریوارڈ ہے، ایک بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ تو دین کا سمجھنا ہمارے لیے ایک بہت بڑا آنر ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ دے دے۔ اور یہ دعا ہمیں اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے کہ وہ ہمیں دین کی سمجھ عطا کرے، اور ہم دین کو سمجھ کر اسے دوسروں تک پہنچائیں، صرف اپنے تک نہ رکھیں، اپنی بھی اصلاح کریں اور دوسروں کی بھی اصلاح ہم اس کے ساتھ کر پائیں۔ ہمیں اتنا دین سکھا دے کہ ہم دوسروں کو بھی سکھا پائیں، دین کا ہم صحیح استعمال کر سکیں، دین کی سمجھ بوجھ ہمیں عطا فرما۔ دعا کی پروناؤنسیشن دیکھ لیجئے۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ دین کی سمجھ بوجھ میں جو ہمارے لیے سب سے بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ہے ہماری قرآن۔ تو سب سے پہلے قرآن کو سمجھنا، صحیح طریقے پر سمجھنا، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بتائے ہیں ان کو ماننا، ان کے طریقہ زندگی کو فالو کرنا، اور اس کتاب کو صحیح طریقے پر سمجھنا اور سیکھنا، تاکہ آگے جا کر دوسروں کو صحیح طریقے پر سکھا پائیں۔ یہ سب سے بڑی دین کی سمجھ ہے، اور اس کو اچھے سے سمجھنا اور دوسروں کو سکھانا اور سمجھانا۔ اور جو بھی دعا آپ کو کلاس میں دی جاتی ہے اس کا لیکچر بھی آپ کو استاذہ کا دیا جاتا ہے، آپ کو اس دعا کو یاد کرنی ہے ٹھیک پروناؤنسیشن کے ساتھ، اور اس لیکچر کو سن کر اس کا جو مین پوائنٹ ہے، جو وہاں پر سب سے ایگزیکٹ پوائنٹ جو ہارٹ کو ٹچ ہوتا ہے، اس کو وہاں پر لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پیریڈ ہے ہمارا تجوید کا۔ جن سسٹرز کے پاس تجوید کی بک ہے وہ اپنی بک نکال لیجئے، اور پینسل آپ کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے اور آپ کی نظر آپ کی بک میں ہونی چاہیے، اور جو بھی میں آپ کو کہلواؤں گی اسے میرے پیچھے پیچھے ریپیٹ کریے گا، اور جن کے پاس بک نہیں ہے وہ اسکرین پر دیکھیے اور میرے پیچھے ریپیٹ کریے گا۔ آج ہمارا شروع ہوگا یہاں سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غین، 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 طا، ظا، غین، غین، فا، 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 ظا، غین،
غین فا قاف 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 غین غین فا قاف کاف 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 غین فا قاف کاف لام 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 فا قاف کاف لام میم 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 قاف کاف لام میم نون 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 کاف لام میم نون واو 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 لام میم نون واو ہا 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 میم نون واو ہا حمزہ 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 نون واو ہا حمزہ یا 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 واو ہا حمزہ یا ہا 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 تا 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 حمزہ 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 یہ شعری شکلیں جو یہاں پر آپ دیکھ رہی ہیں یہ سبھی حمزہ کی ہیں. یہاں تک آپ کو پریکٹس کرنی ہے ریٹن میں بھی اور اس کی وائس ریکارڈنگ بھی آپ کو مجھے ہوم ورک میں سینڈ کرنی ہے. آج کا یہی تجوید کا آپ کا ہوم ورک ہے. تھرڈ پیریڈ ہے ہمارا عربک گرامر کا. جن کے پاس گرامر کی بک ہے یسرنا القرآن ہے اس میں تھرڈ نمبر پر عربک گرامر کے لیسنس ہیں وہاں سے نکال لیجیے. پچھلی کلاس میں نے آپ کو گرامر کا دیا تھا 16 سے لے کر 22 تک کے لیٹرز کا مادہ اور زائد حروف آپ کو لکھنے تھے. اور آج کا جو آپ کا ہوم ورک ہے
23 से 30 तक। 23 से 30 तक के लेटर्स का आपको मादा और ज़ायद हरूफ लिखने हैं और ये आपको किस तरह निकालना है, रूट लेटर्स। उस वीडियो के लिए आपको फर्स्ट क्लास की वीडियो देखनी होगी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आपको ये लेसन समझ में नहीं आया तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, लेसन आपको समझ में आ जाएगा। और जब आप होमवर्क कर लेंगी तो होमवर्क मुझे सेंड करिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। होमवर्क आपको मुझे पर्सनली सेंड करना है और अगर आपके पास बुक है तो आपको ये सारी एक्सरसाइज पेंसिल से फिल करनी है। पेंसिल से फिल करिएगा, पेन से नहीं, ताकि मैं आप लोगों की करेक्शन करा पाऊँ। और जिनके पास बुक नहीं है वो नोटबुक बना लीजिए। नोटबुक में उनको इसी तरह कॉलम्स बनाने हैं, 4 कॉलम्स बनाइएगा इसी तरह। फर्स्ट लाइन में नंबर, लफ्ज़, मादा और ज़ायद हरूफ इसी तरह डालिएगा। नंबर्स आप ब्लैक से डालिएगा, लफ्ज़ भी ब्लैक से लिखिएगा। और ये जो मादा और ज़ायद हरूफ जो आप लिखेंगे उसको आप नोटबुक में भी पेंसिल से ही लिखिएगा, ताकि अगर आप लोग करेक्शन करें तो उसमें आपको काटना ना पड़े, ताकि आपकी नोटबुक नीट एंड क्लीन हो। तो ग्रामर में आपका यही होमवर्क है। नेक्स्ट पीरियड की तरफ चलते हैं। 4th पीरियड है हमारा हिफ्ज़ का। जिनके पास हिफ्ज़ुल कुरान की बुक है, जिन्होंने मंगवाई है, वो अपनी बुक निकाल लीजिए। सेकंड नंबर पर आपका हिफ्ज़ दिया गया है और जिनके पास बुक नहीं है वो स्क्रीन पर देखिएगा। पेंसिल आपके हाथों में होनी चाहिए और आपकी नज़र आपके पारे में होनी चाहिए। जो भी मैं आपको प्रोनाउंसिएशन कराऊंगी उसको सही तलफ्ज़ के साथ प्रोनाउंसिएशन करिएगा। पिछली क्लास में हमने आयत नंबर 1 से 5 तक का किया था और आज हम करेंगे 6 से लेकर 10 तक। आयत नंबर 1 से 5 तक आपका सुना जाएगा और 6 से 10 तक आप प्रोनाउंसिएशन करिए, इसको याद करिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम नजअलिल अर्द मिहादा। अलम में यहाँ पर सुकून के साथ पढ़ेंगे, मीम पर जज़म है, जीम पर कलकला होगा। नजअलिल, अलम नजअलिल अर्द मिहादा। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा। वल जिबाल औतादा। वल जिबाल औतादा। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा। व खलक़नाकुम अज़वाजा। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता। वजअलना नौमकुम सुबाता। वजअलना नौमकुम सुबाता। अलम नजअलिल अर्द मिहादा वल जिबाल औतादा व खलक़नाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलनल लैला लिबासा। वजअलनल लैला लिबासा। वजअलनल लैला लिबासा।
ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. یہ 10 آیتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں الحمدللہ. انہیں آپ کو حفظ میں پکا کرنا ہے اور یاد کرنا ہے. جنہوں نے پچھلی کلاس مس کی تھی وہ پہلی کلاس کی ریکارڈنگ دیکھیے گا اور آیت نمبر 1 سے 10 تک یاد کریے گا. حفظ بھی ہمارا ہو چکا ہے. نیکسٹ پیریڈ کی طرف چلتے ہیں. 5th پیریڈ ہے ہمارا ترجمہ تفسیر کا، جس میں ہمارا الف لام میم کا پارہ چل رہا ہے، اور پچھلے ہفتے تھی آپ کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 سے 5 تک، جس کے آپ پوائنٹس اب مجھے کلاس میں بتائیں گے کہ آپ نے اس میں کیا سنا اور اپنے عمل کے لیے کیا لیا. اور اب ہے آپ کا جو ہوم ورک میں دیا جائے گا آیت نمبر 6 سے لے کر 7 تک، پر لیسن نمبر 3 ہے، اسے آپ کو ہوم ورک میں کرنا ہے اور اپنے نوٹس بنانے ہیں اور کوشچنس کے آنسرز کو کرنا ہے. پیریڈ 6 ہے ہمارا ربی زدنی علما کا. پچھلی کلاس میں آپ کو لیسن نمبر 2 کرنے کے لیے دیا گیا تھا، اور اب جو ہے آپ کا ہوم ورک میں آپ کو کرنا ہے ربی زدنی علما کی بک سے لیسن نمبر 3. لیسن نمبر 3 کریے گا اور لیسن نمبر 2 کے پوائنٹس اب آپ مجھے بتائیں گے. ایک ایک کر کے اپنے اپنے پوائنٹس بتائیے گا سبھی. دعا کر لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.